میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نیچے والی فورس کو انڈر کمانڈ لانا چاہتا ہوں, ڈسپلن میں لانا چاہتا ہوں اور خود نہ ہوں. حتیٰ کہ اگر میرا آئی جی چاہتا ہے تو میں اس کو جی پی ایس لوکیشن دینے کے لیے ہر جگہ پہ تیار. مقصد یہ ہے کہ میں ان کی ڈسپلن میں ہوں, میں ایک پروفیشنل پولیس آفیسر ہوں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پر لگایا گیا کہ میں پروفیشنلی لاہور کو بہتر کروں. تو لاہور اگر ٹھیک ہوا, اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, تو آپ دیکھیں گے اس کا تاثر پنجاب میں پھیلے گا, اور اس کا تاثر اور اس کے جو ایک امپریشن ہے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ تک اس کے اثرات جائیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب, لطیف چودھری صاحب, فیصل حسین صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب. سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب میں بڑی تبدیلی کی. تو آج آئی جی پنجاب پولیس شعیب دستگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. شعیب دستگیر کے کئی دنوں سے سی سی پی او لاہور عمر شیخ سے اختلافات چل رہے تھے. شعیب دستگیر 2 سال میں تبدیل ہونے والے 5ویں آئی جی پنجاب ہیں اور ان کی جگہ انعام غنی کو 6ٹھا آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا ہے. نئے آئی جی کی تعیناتی کے فوری بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی پولیس طارق مسعود نے انعام غنی کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ انعام غنی جونیئر آفیسر ہیں, ان کے ماتحت کام نہیں کر سکتا. تحریک انصاف ہمیشہ سے پولیس ریفارمز اور میرٹ کی بات کرتی ہے. خیبر پختونخوا پولیس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں, اسے سیاست سے پاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے, لیکن پنجاب میں تبدیلی سرکار کو 2 سال ہو گئے ہیں, نہ پولیس ریفارمز ہوئی نہ کہیں میرٹ نظر آ رہا ہے. پنجاب میں پہلے سی سی پی او لاہور کو آئی جی کی مشاورت کے بغیر لگایا جاتا ہے. تحفظات اور اختلافات کرنے پر آئی جی پنجاب کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے آج, اور اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے, سی سی پی او لاہور سے تنازع پر آئی جی پنجاب کو کیوں جانا پڑا؟ ایاز، میں آپ سے آغاز کری ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس بار, کیونکہ ویسے تو 5 آئی جی تبدیل ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میرٹ پر ہوا ہے یہ فیصلہ؟ ہاں, ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں خلاف میرٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو پنجاب کے لوگوں کو 6ٹھا آئی جی مبارک ہو, اور دیکھیں کیسا زبردست فیصلہ ہوا ہے کہ فوری اثرات بھی آ گئے ہیں کہ ایک ایڈیشنل آئی جی نے ان کے تحت کام کریں سے بھی انکار کر دیا کہ جی میں ان کے ماتحت. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے سی سی پی او لگا دیا, ٹھیک ہے جی, بہت سٹرونگ ہوگا, بہت پروفیشنل افسر ہوگا, سب کچھ ہے, آئی جی کی مرضی کے بغیر. مطلب عمران خان صاحب کیا یہ تسلیم کر لیں گے کہ کوئی اٹھے اور آ کے لا کے کسی کو ان کے نیچے لگا دے اور ان سے پوچھے تک نہ؟ شاید وہ کر لیتے ہوں, اگر کر لیتے ہیں تو پھر یہ کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے. آئی جی پھر ظاہر ہے اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے جب سی سی پی او اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے کہ آپ نے آئی جی کا ڈائریکٹ حکم نہیں ماننا, اور پھر آئی جی کو جواب طلبی کا حق بھی نہیں دیا جاتا. کل کو کوئی منسٹر اتنا طاقتور ہو جائے عثمان بزدار صاحب سے زیادہ, اور وہ کہے کہ جی مجھے عثمان بزدار قبول نہیں ہے, میں تو خود کام کروں گا, یا میرا سیکٹری وزیر اعلیٰ کو براہ راست جواب دینی ہوگا, تو پھر عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو بھی چینج کر دیں. لیکن عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کو بہت پسند ہے. ودن منٹس اگر وہ کہتے ہیں آئی جی چینج کر دو, تو عمران خان صاحب اس کی فوری منظوری دے دیتے ہیں, اور آئی جی کی اس پہ اظہار ناراضی بھی کر دیتے ہیں کہ جی آئی جی کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ایک آئی جی کو نہیں سنبھال سکتا, وہ اس صوبے کو کیسے چلائے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جب وہ دل کرتا ہے کہ جی آئی جی نہیں قابل قبول, مجھے یہ نہیں چاہیے, عمران خان صاحب فوری مان جاتے ہیں. سندھ حکومت اگر کبھی آئی جی کی تبدیلی کی بات کر رہے تو عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے, وہ مہینوں پھر اور یہاں ودن منٹس, مطلب وہ کو گھنٹے بھی نہیں لگتے کہ جیسے ہی, مطلب وہ بالکل اس طرح کی ضد کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے جس طرح منصور اختر کے حوالے سے کی تھی جب وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اور ون ڈے ٹیم میں ان کو ہمیشہ ڈال لیا کرتے تھے. پرفارم وہ بالکل نہیں کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بہت بڑا کھلاڑی ہے, بڑا ٹیلنٹڈ ہے. اب وہی عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے
اس سے زیادہ دعا بیڈ گورننس کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی جو پنجاب میں قائم کی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر عامر صاحب، اگر یہ بیڈ گورننس کہا جائے تو پھر وہ جو تبدیلی کی بات کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، پھر وہ کہاں گئی؟ آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ جو بار بار آئی جی کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہ میرٹ پر ہو رہا ہے یا سب کچھ؟ بہت شکریہ. اصل میں ایاز خان صاحب کی باتیں اتنی خوبصورت باتیں ہیں اور اتنی دلکش دل نشین ہیں کہ میں انہی میں گم ہو کر رہ گیا جب انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ان کے جملہ کہ کل کو کوئی وزیر اٹھے اور کہے مجھے اپنی مطلب کا وزیر اعلیٰ چاہیے. آپ کے منہ میں گھی شکر ہے ایاز خان صاحب، کاش کوئی ایسا اٹھے وزیر جو کہے کہ مجھے عثمان بزدار نہیں چاہیے، کاش. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ منصور اختر کا جو مثال دی گئی، ہمیں منصور اختر کے ساتھ ساتھ ایک سلیم جعفر کی بھی ضرورت ہے جو سیمی فائنل میں 18 رنز دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سیمی فائنل ہار جاتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ ایک مطمع نظر رہا ہے کہ میں سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا، تو اسی لیے انہوں نے چھٹا آئی جی لے آئے ہیں. تو یہ چھٹی کا دودھ اصل میں یاد دلانے کی کوشش ہے، اسی لیے چھٹا آئی جی لے کر آئے ہیں. اب یہ چھٹا ہوا آئی جی جو ہے چھٹا ہوا آئی جی ہے، تو اب یہ چھٹا آئی جی ہے یا چھٹا ہوا آئی جی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ گورننس کے مسائل کبھی بھی اس طرح حل نہیں ہوتے. سیریس نوٹ تو یہی ہے. اس کے لیے تو کم از کم کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے رہنا چاہیے. ہم جب اپنے لیے کہتے ہیں یا کسی اور کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ وقت دیں، مہلت دیں، تو ایسی مہلت ایسا وقت آئی جی کو بھی مل جانا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ چونکہ ایاز خان صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے اور ایاز بھائی ہمارے پیر و مرشد ہیں لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی، تو پیر و مرشد اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ بزدار صاحب کو بھی ہٹانے والا کوئی ایسا وزیر آئے، اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ تو اب گورننس کے مسائل اسی طرح ہیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے تبدیلی آئے گی. ہاں تبدیل تو ہو جاتے ہیں لوگ، تبدیل اور تبدیلی میں بڑا فرق ہے. جیسے کہ اختلاف اور مخالفت میں، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، مخالفت ایک بڑی بری چیز ہوتی ہے. تو تبدیل تو چیزیں ہو رہی ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی. جی عامر صاحب، عامر الیاس رانا صاحب. جی بڑی دلچسپ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت کہ 5واں آئی جی تبدیل ہوا جو 9 مہینے 10 دن رہا، تو پیچھے بچ گئے 24 مہینے میں سے آپ دیکھ لیں، اور انہوں نے باقی 4 آئی جی گزار لیے. انیتا تراب کیس کا حوالہ دے کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے نواز شریف سے سیکٹری ایویشن محمد علی، جسے وہ بدل رہے تھے کہ بھئی تم اتنا ایئرپورٹ پہ اسلام آباد پہ ڈیلے چل رہے ہو، تھریٹ کیا گیا کہ نااہل کر دیں گے، توہین عدالت میں واپس لگاؤ، واپس کروایا. اے ڈی خواجہ 3 سال سپریم کورٹ کے ہائی کورٹس کے آرڈرز پہ سندھ میں آئی جی رہتے ہیں. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی گورننس کس چیز کی ہے. پہلا آئی جی آپ اس لیے بدل دیا تھا جو آج کل سندھ میں ہیں کہ جی دورانی صاحب کو چونکہ انہوں نے مہاتما بنا کے بھیجا تھا عمران خان صاحب نے ایڈوائزر آن پنجاب پولیس کے، جی کے پی میں انہوں نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں. پنجاب میں آ کے ان کو چھٹی کا نہیں 16ویں کا دودھ یاد آیا کہ یہاں پہ تو جی سارا سودا پولیٹیکل ہونا ہے، تو وہ سارا اس وقت تک سودا پولیٹیکل چل رہا ہے. 30 نومبر کو 28 کو آرڈر کیا شعیب دستگیر کا. عمران خان صاحب کا ریکارڈ پہ بیان ہے کہ ہم نے 3 ہفتے لگا کے پنجاب کا بہترین آئی جی ڈھونڈا ہے. اس کے بعد مسلسل جب وہ اجلاسوں کی صدارت کرتے رہے آئی جی کی تعریف کرتے رہے. اب چونکہ معاملہ ایک ایسی جگہ پہ آیا جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی اپوننٹ پی ایم ایل این کو لاہور میں مطلب تسلی کرنی ہے، اس کی ٹائٹ کرنا ہے، تو یہ آرڈرز اس لیے تھے کہ بھائی کسی کی نہیں سننی. اور دوسری بات، اب یہ تو ہو گیا عمر شیخ صاحب کا. میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا بیپر پہ کہ بھئی اب جو آئی جی آئے گا وہ سی سی پی او کے تحت کام کرے گا، لیکن جو صاحب آئے ہیں وہ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور آدم خان صاحب بھی کے پی سے ہیں اور دونوں بیچ میٹ ہیں. اب ان دونوں کو چھٹی کا دودھ آدم خان صاحب بھی یاد کرائیں گے، کیونکہ اب سی سی پی او اکڑیں گے تو پھر پرنسپل سیکرٹری کے سامنا اس کو کرنا پڑے گا، جہاں بہت سارے لوگ سامنا کر چکے ہیں. لیکن یہاں پہ پنجاب چلتا ہے، ملک چلتا ہے. جو فیصل بھائی بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ کراچی تو اتنا دیتا ہے ریونیو لیکن پنجاب کی ترقی سے ہمارے اشاریے ترقی کے اوپر اٹھتے ہیں اور دنیا بھر میں بات ہوتی ہے. جب یہ بیٹھتا ہے تو سارے اشاریے گرتے ہیں. یہاں گورننس بھی گر رہی ہے، ڈیولپمنٹ بھی گر رہی ہے، اور سمجھ بھی کسی کو نہیں آ رہی کہ ہم کہاں سے کس چیز کو ٹھیک کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے یہ اتنی، میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہے جتنے آپ 11 تو اریگیشن سیکٹری پنجاب میں بدل چکے ہیں، باقی سارے چھوڑ دیں. ہائر ایجوکیشن جو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ہے وہاں 9 سیکٹری بدل چکے ہیں یہ 2 سال میں. زیادہ مثالیں نہیں دیتا، یہ پنجاب کی صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ کیا کریں گے آپ، کس چیز کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا
اسی لیے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. ہمارا فوج کا سسٹم کیوں چلتا ہے؟ If I am a brigade commander, the GOC will never interfere with my affairs. He will command me and he will let me command my brigade. And that's a principle. اور یہ بہت unfair ہے کہ how can you appoint a CCPO of Lahore without the approval and the consent of the IG Punjab? وہ IG پنجاب کیسے کمانڈ کرے گا جب آپ کے اس کے ایس پی جو ہیں وہ کوئی MNMP کہتے ہیں جی میرا ایس پی لگا دیں, یہ لگا دیں, تو وہ کیسے کمانڈ کرے گا؟ کمانڈ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور آئی جی پروفیشنل جو ہوگا وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر وہ کمپرومائز کرے گا تو ظاہر ہے پھر جو حالات ہوں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پنجاب میں گورننس از ویری امپورٹنٹ, اور ظاہر ہے گورننس کے لیے بیسٹ آفیئر جو ہے وہ آئی جی پنجاب ہے. اب اگر آئی جی پنجاب کی بات آپ کا CCO نہیں مانتا تو وہ کیسے کام کرے گا؟ جی آئی تھنک وی ور جسٹیفائڈ کہ اس نے جو اس پہ اعتراض کیا اور یہ بات بھی کس طریقے سے کہ آپ نے آئی جی کو چینج کر دیا CCPO کی. اب آپ جو نیا آئی جی آئے گا اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیا وہی ول ایکسیپٹڈ ایز اے فیٹ کمپنی کے جی یہی CCO میں سے چلے گا؟ آئی تھنک یہ چوائس ہونی چاہیے آئی جی کی کہ وہ CCPO لگائے, DIG لگائے, SP لگائے, اینڈ دین یو شوڈ کمانڈ دیم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہے جو آپ کے چیف منسٹر آف پنجاب ہیں, he should command only IG police and then the IG police should command the whole of police. Then he is answerable. پھر آپ چیف منسٹر کہہ سکتے ہیں IG کو کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, لیکن اگر آگے اپنے بندے اپنے لگائے ہوئے تو IG کی کیا ویلیو رہے گی؟ تو I think یہ سسٹم چینج کرنا چاہیے. It doesn't go good اور یہ بہت رانگ میسج رہتا ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک جی فیصل صاحب. دیکھیں جو مسلم لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے جو لوگوں کا اختلاف تھا اور جس بنیاد پہ لوگوں نے تحریک انصاف کی طرف جو ہے رغبت کی تھی اور کہ یہ جو ہے ان کو افسر نہیں غلام چاہیے, تو یہ تو یہی کام جو اب تحریک انصاف جو ہے وہ روز اول سے ہی کر رہی ہے, تو ان کو بھی افسر نہیں غلام چاہیے. تو یہی تو ساری باتیں تھیں کہ جو لوگ تحریک انصاف کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے تھے تو وہ کہ یہ صورتحال تبدیل ہوگی. اگر آپ اپنے انتظامی معاملات میں اگر سب سے زیادہ بدنما اس وقت جو بد انتظامی جو ہے وہ پنجاب میں, ایک وقت یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سندھ کا جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے, شاید وہ کہنا چاہیے نا کہ سندھ والوں کی جو ہے نا آپ کو لگ گئی بدعا کہہ لیں, ہاں کہہ لیں. آج جو ہے وہی صورتحال, اس سے بدتر صورتحال جو ہے وہ پنجاب میں ہو گئی. تو یہ بد انتظامی جو ہے اس صورتحال میں آپ اس پورے صوبے کو کیسے چلائیں گے کہ اس وقت پنجاب کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈیلیوری سے بڑا مسئلہ اس وہاں کی جو ہے وہ بد انتظامی ہو گئی. تو ایسے حالات میں تو آپ صوبہ نہیں چلا سکتے ان کو. تو پھر یہ جو صورتحال لگ رہی ہے کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ آپ نے جو ہے بوزدار صاحب کے جو ہے حوالے کر دیا, اس سے جو ہے تحریک انصاف کا بھی جو ہے اب وہ تعلق نہیں رہا. ایسا لگتا ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, بوزدار صاحب کی حکومت ہے, ان کے کچھ خاص دوستوں کی حکومت ہے, وہ پتہ نہیں کون سے وہ خاص دوست ہیں, وہ کہاں سے ان کے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈلنگ کر رہے ہیں. اب اس صورتحال کا خمیازہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے بھگتنا پڑے گا, کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا. آج سب سے زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے تو عمران خان صاحب پہ کی جا رہی ہے. اس طرح بد انتظامی سے آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تو وفاق کہتا ہے کہ ہماری مشاورت سے لگایا جائے. سندھ کے IG کے معاملے پہ جو ہے آپ کئی سال تک یہ تبدیل نہیں ہونے دیتے, وہاں پہ جو ہے وہ آپ ذرا سی بات پہ جو ہے وہ IG تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال جاری ہے اس سے آپ کی اپنی کارکردگی جو ویسی نہ ہونے کے برابر ہے وہی متاثر ہو رہی ہے, وہی تباہ ہو رہی ہے. تو آپ اپنی حکومت کو اگر آپ سے محبت ہے اپنی چیزوں کو صحیح کریں. آپ سے تنقید برائے تنقید کی پالیسی آپ کو جو ہے مزید جو ہے برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک جی لطیف چودھری صاحب. دعا میں سب سے پہلے تو آغاز کروں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عامر بھائی نے بات کی ایاز صاحب کے بارے میں. تو اس حوالے سے میں تو یہ کروں گا کہ ایک گرو ہے اور ایک چیلا, انہوں نے آپس میں ظاہر ہے کوئی جو روحانیات میں اشارے دیے ہوں گے وہ ہماری سمجھ میں جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں ان کی کہاں ان کو پتہ چلے گا. بہرحال آپ لوگوں کے جو اسرار و رموز کی باتیں ہیں اور جو روحانیت کے یا ٹیلی پیتھک میں چھپی ہوئی ہیں ان کو تو ہاں ہم نے وہ بات اس کو جو سمجھی ہے. تو میں تو ایک سادی انداز میں بات کروں گا کہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں اس طرح ہی ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئے IG آئے ہیں تو وہ ان کی شہرت اچھی ہے, یہ نہیں کہ بھی وہ کوئی برے آدمی ہیں. اور جو پہلے جو IG تھے ان کی تعریف تو ہمارے جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو ان کی تعریف وہ بھی کر چکے ہیں.
تو مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، میں تو مکمل طور کے اوپر جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کے گھر میں لائٹ بتی نہیں تھی، تو اب شاید کنیکشن لگوا لیا ہو انہوں نے کسی نے، یا ان پہ مہربانی کر دی ہو، سیکریٹریٹ کا مرخہ راستہ بھی پتہ چل گیا، عمر شیخ صاحب رہ کے آئے ہیں نا ڈیرہ غازی خان میں، تو وہ کیونکہ غریب آدمی ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ کیسے حکمرانی کی جاتی ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ہاں تو میں تو مکمل طور پہ عثمان بزدار کا میں تو فین ہو گیا ہوں، آپ یقین مانیں. اور اس فین ہونے سے میں عمران خان کا ان سے زیادہ فین ہو گیا ہوں. ابھی مجھے ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ یار آپ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں بعض اوقات عمران خان پہ، پی ٹی آئی پہ، تو آج خود گرو چیلا مجھے نہیں سمجھ آئی، انہوں نے آج آپ پھر بہت خوش ہوں گے تو، لیکن میں تو پوری ان کی، ہم تو حق بات کرنے کے عادی ہیں، تو ہم آپ کی یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے عمران ہے یا میرا قائد ہے. آپ ہوتے ہیں جو وہ کیا آپ بتایا کرتے تھے خود ہی کہ ہم جو نا حکمران کے سامنے نہیں بولتے، ویسے باہر بولتے ہیں. تو بہرحال آپ کا ساتھ میری ریپیوٹ آپ کو پتا ہے، میں ہمیشہ بولا ہی حکمران کا. ہاں میں نے تو آپ کو تسلیم میں خم کر لیا جناب والا، کو غلطی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حکمران کے سامنے نہیں بعد میں بولتے ہیں، میں تو بولتے ہی ہمیشہ. میں نے تو آپ کا نہیں کہا، کچھ لوگوں کا بولا. آپ تو چلیے لطیف چودھری صاحب، آپ نے سب کی تعریف کر دی، میں تو ان کا میں تعریف کر رہا ہوں. میں عامر بھائی نیکسٹ ٹائم تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. عمران بھائی کے ساتھ ہوں میں تو، اور عمران خان کا بھی بہت بڑا حامی ہوں. تو انہوں نے پنجاب کے عوام کو بقول عامر بھائی کے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. تو میں عامر بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عامر بھائی اب دودھ مل نہیں رہا، وہ یاد اب خوابوں میں ہے دودھ، اگر ہے بھی ہے تو کہیں، تو وہ اپنا دودھ انہوں نے چھین لیا ہے. تو اللہ کرے، ان کی مرضی ہے، بادشاہ لوگ ہیں، ہم تو ہماری تو جان حاضر ہے، جو چاہیں وہ کر لیں. تھوڑے سے دودھ میں بھی پانی ملا کے کام چلا رہے ہیں. نہیں وہ اب تو پانی دودھ ہوگا تو پانی ڈالیں گے نا. وہ دودھ ہے ہی نہیں، بے فکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا، بڑا اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ ہمیں ایسے ہمدرد حکمران دیے کہ وہ ہمارے بدن پہ کپڑا بھی ان کو بڑا کھٹکتا ہے کہ یہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں. تو ابھی باری آتی ہے کپڑے اتارنے کی ان کی. چلیں جی، تو یہ پولیس کی فکر نہ کریں. یہ جو شیخ صاحب آئے ہیں نا، ان کے 2 سال 3 سال ریٹائرمنٹ میں رہتے ہیں. انہوں نے کسی کی منت ترلا کیا ہوگا کہ یار CCP اور لاہور لگ جاؤں ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور جو کام آپ نے دوسروں سے لینا ہے وہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو یہ بس اسی طرح ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا اس میں گھبرانے والی بات نہیں. ایسے کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے. IG پنجاب کو کیوں جانا پڑا اور کیا یہ فیصلہ میرٹ پر ہوا، کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس، وہ آپ جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا، کراچی کے لیے کس پارٹی کا نظریہ کتنا قابل عمل ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ہماری درخواست یہ تھی کہ کراچی میں کم سے کم کراچی سے رہنے والا، کراچی کے دکھ کو سمجھنے والا، محسوس کرنے والا کوئی ایسا ہو جس کی سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے. کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اپنے ایک اتحادی کی منتخب بلدیاتی حکومت کے بجائے سندھ کی 13 سال سے کرپشن کی تاریخ رکھنے والی صوبائی حکومتوں کے بیوروکریٹ کے ذریعے ترقیاتی کام جو کچھ ہونے ہیں، اب جب یہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں تو کیا یہ خدشات اب یقین میں تبدیل ہونے کا وقت نہیں آ گیا؟ کیا آپ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے وہ انور مجید کے ساتھ خود ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 2 پروجیکٹ میں اس پہ نیب پہ انکوائری چل رہی ہے. کراچی میں آج کل 2 مین ایشوز ہیں جس پر زور و شور سے سیاست جاری ہے. ایک کراچی پیکیج ہے جو وزیر اعظم کی جانب سے اناؤنس کیا گیا، تو دوسرا بلدیاتی نظام ختم ہونے کے بعد سندھ میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں ہیں. اور ان دونوں ایشوز پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت بھی ہوئی اور اتفاق بھی پایا گیا، لیکن پھر بھی پوائنٹ سکورنگ اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. MQM نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، انہیں نیب زدہ قرار دیا اور یہ الزام لگایا کہ سندھ کے شہری اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں لسانی بنیادوں پر کی گئی ہیں. وزیر
वज़ीर आज़म नोटिस लें तो उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध की तमाम डिवीजन में ग्रेड 21 का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का मुतालबा कर दिया है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये सारी सूरत हाल कराची के मामला पर आपके सामने है। हमारा सवाल ये है कि कराची के लिए आपके ख्याल में किस बात का नज़रिया, किस सियासी जमात का नज़रिया कितना काबिल अमल है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक बड़ा बारीक नुक्ता है, वो ये कि इसमें एमक्यूएम में एक और डिवाइड वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अमीनुल हक साहब ने इफ्तिखार साहब की तैनाती का खैर मकदम किया था और अमीनुल हक साहब का ताल्लुक जो है वो आमिर खान कैंप से है। और अभी हमने जो क्लिप देखा है वो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एमक्यूएम में एक और ग्रुप बनने जा रहा है और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की शायद क़यादत में होगा। एक तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। दूसरा ये कि कराची में जितने ही दीगर यानी जो ज़िलों के एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं, आपको हैरानगी होगी ये सुनकर के, और शायद आपको मालूम भी हो कि कराची एक कसीरुन नस्ली एक शहर है जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, जहाँ पंजाबी, पख्तून, बलोच, उसके अलावा सराइकी, कश्मीरी, ये सब यहाँ पर बसते हैं। और बड़ा फ़ख्र की बात है कि हमारा कराची जो है वो इन सब की तर्जुमानी करता है। लेकिन आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर देखें, साउथ में, ईस्ट में, सब जगह पर सिंधी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुझे कहते हुए अफसोस तो हो रहा है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कराची सबका है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी फिर कोई मुहाजिर भी होता, कोई पख्तून भी होता, कोई लेकिन सारे सिंधी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और जो ये 13 साल तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपने देख लिया 12 साल में कि कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। उसके साथ एक और बड़ा अहम मसला है जिसका मैं लगे हाथों जिक्र कर दूं। कराची में मरवा नाम की बच्ची के साथ ज्यादती हुई, ज्यादती के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने के बाद अभी तक पुलिस इसमें कोई पेशरफ नहीं कर सकी है। और यहाँ पर अब कल सदर मुमलिकत आ रहे हैं, उनको मैं लेकर जा रहा हूँ, और सदर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, तो वहां जाकर वो दाद रसी करेंगे तो क्या करेंगे, ये एक सवाल ये भी है। ये इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं, हम हमेशा कहते रहे कि सरेआम फांसी दी जाए ऐसे लोगों को, लेकिन जाहिर है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें आड़े आ जाती हैं और वो भी ये तो कराची की अहम मसाइल में से एक मसला ये भी है। बिल्कुल जी। फैसल हुसैन साहब, देखिए, ये तो ठीक है एमक्यूएम के एतराज़ के कराची के अंदर जो है वो लसानी बुनियादों पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए, और एमक्यूएम का इशारा इस बात की तरफ है कि महाजिर अफसरान को जो है वो किसी अहम पौधे पर नहीं लाया जा रहा और उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन कोई एमक्यूएम से पूछे कि आपके अपने दौर में जो है वो कितने महाजिर अफसरान को जो है वो पोस्टिंग दी गई। जब एमक्यूएम आई, चाहे वजारतों में आई या बल्दियाती हुकूमत में आई, वहाँ पहले से तैनात जो महाजिर अफसरान थे उनको ये सबसे पहले तो ये वहाँ से फारिग करवाते थे। इस वक्त तो सबसे मजलूम जो है वो महाजिर है, जिसको पीपल्स पार्टी भी रगड़ती है, जिसको एमक्यूएम भी रगड़ती है। तो ये महाजिर किसके पास जाए, महाजिर अफसरान जो है किसके पास जाए। सरकारी इदारों में इनकी मुलाजमत के दाखिले जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। ना पीपल्स पार्टी इनको नौकरी देने को तैयार है, ना एमक्यूएम नौकरी देने को तैयार है। जो अफसरान CSS करके आते हैं ना उनको एमक्यूएम पोस्टिंग देती है, ना पीपल्स पार्टी पोस्टिंग देती है। तो ये महाजिर अफसरान जो है वो किधर जाए। तो अगर ये लसानियत की बात जो एमक्यूएम कर रही है तो इसमें तो सबसे ज्यादा अगर एमक्यूएम महाजिरों को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो जो है वो एमक्यूएम ने नुकसान पहुंचाया। तो इनको तो पहले अपना हिसाब करना चाहिए। जब आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो जो सबसे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था वो किसको लगाया था? आपने अपने दौर में जो है कितने अफसरान को जो है महाजिर अफसरान को जो है पोस्टिंग दी। तो ये जो इस वक्त सोचा बिला वजह का इनका जब भी इलेक्शन का वक्त करीब आता है पीपल्स पार्टी सिंधी कार्ड खेलती है, एमक्यूएम महाजिर कार्ड खेलती है। लेकिन आपकी बात दोनों का कार्ड चलेगा नहीं, ना महाजिर इनकी बात पे बेवकूफ बनने को तैयार है, ना सिंधी जो है पीपल्स पार्टी की बात पे बेवकूफ बनने को तैयार है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, बात ये है कि ये एक बहुत ही अनफेयर बात है कि इशू ये है कि मेरिट जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। जब तक गवर्नेंस के साथ मेरिट नहीं होगा तो ये हमेशा हर एक एतराज होते रहेंगे। मेरिट में चाहे वो एमक्यूएम के कोई उर्दू स्पीकिंग हो या सिंधी स्पीकिंग हो या पश्तो स्पीकिंग हो, तमाम को मेरिट के ऊपर लगाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि जब आप सिविल सर्विस में हैं तो आप यू आर अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मीन्स यू हैव टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ कराची और पीपल ऑफ सिंध, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है और PTI ने सिलेक्ट किया है तो आई थिंक चाहिए तो यही था डेफिनेटली कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी उनको डिस्कस कर लिया जाता ताकि उनका एतराज़ ना होता। लेकिन अगर आप लगा दिए तो बाकी एडमिनिस्ट्रेटर जो इनकॉम्पिटेंट हैं उनको पहले डिप्टी कमिश्नर को हटा देना चाहिए था, उनकी जगह कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आते और फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाते। देयर आर सर्टन डीसीज हैं जिनके ये एतराज़ है लोगों को कि वो पहले उन पर एतराज़ काफ़ी है, करप्शन की भी प्रॉब्लम है, 101 रीजन। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये अब इनको ये सोचना चाहिए
کراچی کو they have to move forward. جی عامر صاحب. دیکھیں جن کو ایڈمنسٹریٹر لگایا وہ ایک مضبوط مگر نرم گو افسر ہیں، اور خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار اب مل کے آہوزاریاں کریں. وقت اپنا اپنا گزر گیا. تو پھر جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، ان کو پنجاب نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کی جب اپوزیشن ہے جہاں پہ، وہاں یہ کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں، جہاں یہ حکومت میں ہے وہاں کچھ اور کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو سارے میڈل لیے ہوئے ہیں نا، آپ ان کو 7 سٹار کر دیں 10 سٹار کر دیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ گورننس سے ان سے تعلق ہوگا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سندھی بھی نہیں چلیں گے، بھائی چلیں گے، انہی کو تو دبا کے کام دکھا رہے ہیں وہ سارے کا سارا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا گریڈ 21 کے لگائیں، ارے بھائی گریڈ 21 سے نیچے جتنے ہوں گے پھر ان کے بھی تو پیٹ بھرنے ہوں گے. تو آپ سارے سندھ میں اگر 21 کے لگوا لیں گے جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، تو وہ باقی بجٹ جو تھوڑا بہت اگر کہیں لگ جاتا ہے کہاں لگے گا. ایشو ایک ہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کھلے دل کے ساتھ اور مضبوط ارادے کے ساتھ، وہ چونکہ پنجاب میں تو نظر نہیں آ رہا، سندھ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، سندھ کو لے کے آن بورڈ کر کے. دیکھیں آپ اس کے بغیر کچھ بھی کریں گے، کوئی عدالتوں سے فیصلہ لے لیں گے، اس کا آصف علی زرداری کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. آپ کوئی ایسا آرڈر کروا لیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ایسا کوئی چھکا لگ جائے ان کا. تو ستیانہ صرف سندھ کے لوگوں کا ہونا ہے، کسی کا نہیں ہونا. اس میں مہاجر بھی آئیں گے، اس میں سندھی بھی آئیں گے، بلوچ بھی آئیں گے، پشتون بھی آئیں گے، سب آئیں گے، لیکن پاکستانی مر جائیں گے. جی ایاز خان صاحب. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ میرٹ کس چڑیا کا نام اور یہ کہاں پائی جاتی ہے. بہت باتیں ہوتی ہیں جی میرٹ، کیا میرٹ ہوتا ہے؟ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی ایسا ہے. ہمیں اپنی مرضی کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جب ہم کہیں یہ کام کرنا ہے وہ کر دیں، جب ہم کہیں آپ نے نہیں کرنا وہ نہ کریں. وہ چاہے آئی جی ہو یا کوئی سی سی پی ہو یا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو، ہمیں وہی بندہ چاہیے ہوتا ہے جو بالکل ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہر کام کرتا چلا جائے، اس میں انکار کی جرت نہ ہو. اب خالد مقبول صدیقی صاحب سے مشورہ کیوں کرتے؟ امین الحق صاحب منسٹر ہیں، خالد مقبول صدیقی منسٹر رہتے تو ان سے بھی مشورہ کر لیا جاتا. تو سب سے تو مشورہ نہیں کیا جا سکتا نا، لیکن سسٹم ہی چونکہ ایسا ہے اور اس سسٹم نے ایسے ہی چلنا ہے تو پھر شکوہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جی لطیف چودھری صاحب. میرا اس میں خیال یہ ہے کہ ہم تو چلے ایک کامنرز ہیں کہ جیسے ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب تھے اور انہوں نے ایک لسانی حوالے سے بات کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ایک اچھی بات نہیں ہے ہماری سیاست کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اب جو پنجاب میں جن کو آئی جی بنایا ہے تو وہ تو مالاکنڈ میں ان کا رہا، ساری ان کی پوسٹنگ اب تک کی ساری خیبر پختونخوا کی ہے. وہ یہاں اپنا پروبیشنل پیریڈ جو ایک ضروری ہوتا ہے کسی اپنے صوبے سے باہر وہ کرنے آئے تھے اور وہ آئی جی لگ گئے. تو میں نے تو ان کی تعریف کی کہ وہ ایک اچھے افسر ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ ہے تو ادھر بھی آگے، تو کوئی اس میں کوئی برائی نہیں. بات معاملہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یہ انگریز کا دیا ہوا سسٹم ہے، اسی کے تحت بیوروکریسی کام کرتی ہے اور آپ جو مرضی کر لیں بیوروکریسی اسی طرح اکارڈنگ ٹو دی بک چلے گی، چاہے وہ کوئی سندھی بیوروکریٹ لگا دیں، چاہے وہ اردو بیوروکریٹ لگا دیں، چاہے وہ پنجابی لگا دیں، چاہے وہ پختون لگا دیں، کسی کو بھی لگا دیں. انہوں نے کسی نے کوئی تیر نہیں چلانا، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے سسٹم کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے. جب آپ بیوروکریٹس کی لامحدود اختیارات کو کم کریں گے، ان کی مراد کو کم کریں گے، تو جو مرضی خود ہی کوئی نہیں لگے گا جا کے. وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کریں، جو بلا وجہ کا ایک اکیلے بن کے بیٹھ گیا وہاں کے ووٹ لے کے آیا ہے نا، وہ کوئی بادشاہ تو نہیں اس ملک کا. بالکل ٹھیک. کہ ساری بیوروکریسی ان کی غلام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بیسک سسٹم ہمارے آئین کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے، سوابدیدی اختیارات میں تبدیلی کی ضرورت ہے. بالکل جی. آپ کو آ گیا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہم رکھتے ہیں، بھارت کی پسپائی خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اب بات کرتے ہیں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کی. تو آج کل محاذ بڑا گرم ہے، دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر جھڑپیں جاری ہیں، بھارتی فوجی مارے جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. چین نے لداخ کے بعد اروناچل پردیش پر بھی اپنا دعویٰ کر دیا. غیر ملکی میڈیا کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ خطے میں طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے اور بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے اور چین کی اہمیت بڑھ رہی ہے. عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے کہ بھارت کی پسپائی خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جی تو پاکستانی کے طور پہ تو میں کہوں گا جی بڑا مزہ آیا ہے، اچھا ہے، لطر پڑ رہے ہیں انڈیا کو، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو لطر مار نہیں رہے ان کو، ہم تو صرف مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کی وجہ سے جواب بھی ٹکا کے نہیں دے سکتے، لائن آف کنٹرول پہ بھی صرف ڈھونڈ کے اور نشانے لگانے پڑتے ہیں کہ ان کی چوکیوں پہ لگیں۔ چائنا نے بڑا ٹھیک ٹھاک کام شروع کیا ہے، بہترین کیا ہے، ہم اسی طرح ہی خوش ہو سکتے ہیں نا کہ انہوں نے اور ان کی ریاستوں پہ بھی مطالبہ کر دیا، تو ہمیں چین کو بیک اپ کرنا چاہیے۔ ہم شاید بیک اپ کرنے کے قابل بھی پوری طرح نہ ہوں، لیکن ایک اچھا کام ہے کہ تھوڑا سا انگیج تو وہ وہاں ہو رہا ہے، انڈیا کو چائنا انگیج کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چونکہ پوری عالمی برادری نے امریکہ سمیت سب نے ساتھ دیا ہوا ہے انڈیا کا، اور سب مسلمان ملک بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں ہمارے لیے کہیں سے کوئی خبر وہ چائنا سے ہی صحیح اچھی تو آئی۔ جی ایاز صاحب، بیسیکلی چائنا کو امریکہ کو جواب ہے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ انڈیا ہی ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں جو چین کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اور تاریخ شاید امریکی بھی بھول گئے کہ 1962 میں بھی مار بری طرح کھائی تھی انڈیا نے چائنا سے، اور چائنا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے جو یک طرفہ اقدامات کیے ہیں چائنا نے کہا تھا اس کا جواب دیں گے، اور وہ جواب بھرپور آ رہا ہے۔ ہم ظاہر ہے ابھی کمزور ہیں، جب وقت آئے گا تو ہم بھی جواب دے دیں گے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ یہ چائنا بالکل ٹھیک اس لیے کر رہا ہے کہ چائنا از ویری سینسٹیو سی پیک، اور یہ ایک فلیگ شپ ہے ان کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، اور جہاں بھی انڈیا نے لداخ میں اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے ایریے میں جا کے وہ سلک روٹ کو وہ تھریٹ کر رہے تھے، وہ سارا اس نے ایریا سیکیور کر لیا، اور 1859 کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں وہ جا کے بیٹھ گیا، اور ٹوٹل انہوں نے اروناچل پردیش ہے اس پر بھی کلیم کر دی ہے، اور پہلے سکم پہلے ان کے پاس ہے، سائچین پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ آہستہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا ٹوٹل کنٹرول ہوتا تھا بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، ان سے وہ اپنی ایک قسم کی کالونی سمجھتا تھا، اب وہ چائنا نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے، انڈیا آئسولیٹ ہو گیا، ایران آئسولیٹ ہو گیا، ابھی جو سی پیک کے لیے امریکہ اس کو استعمال کر رہا تھا، اب اس کا رول تقریباً وہ بھی ختم ہو گیا، وہ سیکیور ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں تو اس وقت چائنا انڈیا بالکل خاموش ہے، اور اس کی پالیسی بالکل۔ جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، دیکھیے جی بھارت میں سمجھتا ہوں کہ بنا ہی شاید تقسیم ہونے کے لیے، تو بھارت تقسیم ہی کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارا کوئی رول اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو 92 کا ورلڈ کپ سمجھیں کہ اور دعا کریں کہ اللہ کرے بارش ہو جائے، یا نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا ہرا دے، یا ساؤتھ افریقہ کو ویسٹ انڈیز ہرا دے، تو کسی طرح پھر ہم فائنل میں پہنچ جائیں، تو ہم تو یہ اسی طرح 92 کے ورلڈ کپ کی طرح ہے، باقی چائنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور بھارت انشاءاللہ تقسیم ہوگا۔ جی لطیف چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کے ہمارے خطے پہ تو اثرات پڑیں گے، اور اگر ہم جیو اسٹریٹجیکل صورتحال کو اگر دیکھیں تو پاکستان کے پاس ایک اچھا ایک ٹائم بھی ہے کہ انڈیا چائنا جو انگیجمنٹ ہے اس میں پاکستان اپنے بہت سے جو رہ گئے ہیں کچھ کام کرنے والے، وہ ان کو بڑا ایزیلی توجہ دے ہمارے پالیسی ساز، تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انڈین کارپوریٹ سیکٹر ہے اور امریکن اور یورپین وہ جو چاہتے ہیں کہ چین کو ریپلیس کیا جائے، وہ پاسبل نہیں، چین کی اقتصادی رفتار ترقی کی بہت زیادہ ہے، تو ان کے انگیج سے پاکستان اپنے پہلی تو ایک سرحدوں کو محفوظ زیادہ کرے، پاکستان کو بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جو نارتھ ویسٹرن ہماری جو سرحد ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہیں ان کو سیف زیادہ کر لے، تو میرا خیال ہے پاکستان اس ساری صورتحال سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی فیصل صاحب، خاص طور جب سے مودی صاحب کی وہاں بھارت میں حکومت آئی ہے تو بھارت جو ہے اس خوش فہمی کا وہ شکار ہو گیا کہ اس خطے کا جو ہے وہ تھانے دار بن سکتا ہے یا تھانے دار ہے، تو اس نے اسی زوم میں جو ہے ہر کسی سے جو ہے الجھنا شروع کر دیا، تو اب جو چین اس کے ساتھ کر رہا ہے اس کا جو زوم تھا، اس کی جو خوش فہمی تھی، اس کو صحیح طریقے سے وہ دور کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بھارت کی پسپائی خطے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ نے ایکسپرٹس کی رائے جان لی، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ میں ہوں دعا کنور، اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔